بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا رزق اس کے پیچھے پیچھے اس طرح لگا رہتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، یعنی انسان اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی قسمت کا رزق مکمل طور پر حاصل نہ کر لے۔ مگر یہ بات بھی یاد رہے کہ رزق حلال اگر کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی سی روزی میں زیادہ کام بن جایا کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا، بہت نیک، بڑا دیندار۔ اس کی زندگی بڑی تنگی میں بسر ہو رہی تھی، اکثر گھر میں فاقے رہا کرتے تھے۔ اس کی بیوی کہا کرتی تھی کوئی کاروبار کر لو، کہیں سے کچھ بھی کام کر کے اپنی آمدنی کو بڑھا لو، مگر وہ کسان رات دن اپنے کھیتوں پر کام کرتا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگتا، برکت والی روزی کی دعائیں کرتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال کمائی طلب کرنا نماز روزہ وغیرہ فریضے کے بعد ایک فرض ہے۔ اس کسان کا یہ پکا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے وہ انشاءاللہ ضرور مل کر رہے گا۔ ایک دن اس کسان کو خواب نظر آیا کہ کھیت میں ایک جگہ بہت سارا خزانہ دبا ہوا ہے اور کوئی غیب سے آواز دینے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ خزانہ تیرا ہے، تو جا کر اس خزانے کو نکال لے۔ مگر اس کسان نے اس آواز دینے والے سے سوال کیا کہ کیا اس خزانے میں میرے لیے برکت بھی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کوئی برکت نہیں۔ اس کسان نے صبح کو آ کر اپنی بیوی کو یہ خواب سنایا تو اس کی بیوی کہنے لگی آپ فوراً جاؤ اور تلاش کرو، کیا پتا ہے کہ یہ خزانہ ہمیں مل جائے، میرا اور بچوں کا کچھ تو خیال کرو، نہ ہمارے پاس اچھا کھانے کو ہے نہ اچھا پہننے کو ہے، بس آپ اس خزانے کو نکال کر لے آؤ تاکہ ہماری بھوک اور غربت ختم ہو جائے۔ مگر وہ کسان نہ مانا، دن یوں ہی غربت و افلاس اور تنگی میں گزرتے رہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کسان کو خواب نظر آیا کہ کوئی غیب سے آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر اشرفیہ دفن ہے، وہ جا کر نکال لو۔ اس کسان نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس میں میرے لیے خیر و برکت بھی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کوئی برکت نہیں۔ پھر اس کسان نے وہ اشرفیہ نہیں نکالی۔ اس کی بیوی نے بہت کہا کہ آپ وہ خزانہ نہیں لائے تھے، چلو یہ اشرفیہ ہی لے کر آ جاؤ تاکہ ہمارے کچھ اچھے دن گزر جائیں، مگر وہ کسان نہیں مانا، نکال کر نہیں لایا۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد تیسری مرتبہ پھر خواب نظر آیا، کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر جا اور دیکھ وہاں پر ایک اشرفی ہے، وہ تو لے لے اور اشرفی سے اپنا کام چلا۔ اس کسان نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا میرے لیے اس ایک اشرفی میں خیر و برکت ہے کہ نہیں؟ جواب ملا اس ایک اشرفی میں برکت ہی برکت ہے۔ صبح ہوتے ہی کسان وہ اشرفی نکالنے کے لیے چلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اتنی دولت مل رہی تھی وہ تو لائے نہیں، اب اس ایک اشرفی کی تلاش میں چل پڑے ہو۔ کسان نے اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اگر برکت والی روزی تھوڑی کم بھی دے دے تو وہ بے برکت کے ڈھیروں مال اور سونا چاندی سے بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ کئی گھروں میں روپیہ پیسہ اور مال و دولت تو بہت ہوتے ہیں، مگر اس دولت کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار نہیں ملا کرتا، بلکہ دوریاں اور نفرتیں ہو جایا کرتی ہے، بھائی بھائی کے جانی دشمن ہو جایا کرتے ہیں۔ بالآخر کسان نے اس ایک اشرفی کو نکال لیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے اسے لے کر واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کسان نے دیکھا کہ ایک جگہ پر شکاری مچھلی بیچ رہا ہے،
اس نے سوچا کہ ایک اشرفی میں کیا کیا کام کروں گا، چلو اس ایک اشرفی سے گھر والوں کے لیے مچھلی خرید لیتے ہیں۔ روزانہ گھر میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا ہوا کرتا ہے، آج سب مچھلی کھا لیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے مچھلی خریدی اور گھر لے کر آیا۔ شام کو کسان نے گھر پہنچ کر مچھلی کو کاٹا، اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک نایاب قسم کا ایسا ہیرا نکلا جس کی چمک سے کسان کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ اس ہیرے کو دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کسان نے شہر میں جا کر اس ہیرے کو فروخت کیا تو پتہ ہے کتنے کا گیا ہے وہ ایک ہیرا؟ 10 لاکھ روپے کا۔ کسان نے شہر میں آ کر عالی شان گھر خریدا اور کاروبار شروع کر دیا۔ اب کسان کا شمار شہر کے بڑے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ اس کے گھر میں ہر طرح کی عیش و عشرت کا سامان اللہ نے کر دیا۔ یوں ایک اشرفی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت ڈال دی کہ اب کسان خوب اللہ کے نام پر لٹاتا، غریبوں کی مدد کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھی اپنے غربت میں بیتے ہوئے دن یاد تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے والے کو اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا کر کے لوٹاتے ہیں، یا آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کسان کے یہاں مال و دولت کے انبار لگیے، نوکر چاکر خادم غلام کوئی حد نہیں رہی، گویا کہ اس کے گھر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہو۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت والی روزی ہی مانگنی چاہیے، جس طرح اس کسان نے مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت کرے اور مال و دولت دے تو غرور بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ روپیہ پیسہ مال و دولت عزت و ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے۔